بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، پشاور کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اس نام سے ضرور واقف ہوں گے، صفدر خان باغی صاحب، اور ان کے بھائی بھی تھے آصف باغی صاحب۔ تو اس نام سے اس لیے واقف ہوں گے کیونکہ یہ بڑے ملنسار ہیں، بہت زیادہ سوشل ایشوز پہ یہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ملاقات کے لیے آئے تو ہمیں انتظار کرنا پڑا کیونکہ کسی کام میں مصروف تھے، لوگوں کے ایشوز حل کرنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ صفدر خان باغی صاحب پی میل کیو سے ان کا تعلق ہے، کاف لیگ سے، چودھری برادران سے، تو اس پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ملتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفدر خان باغی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ باغی کا لقب جو ہے، سب سے پہلے میں اس سے شروع کر دیتا ہوں کہ باغی آپ کن لوگوں سے باغی ہیں؟ بغاوت آپ نے کس چیز کی ہے؟ یہ لقب آپ کو ملا ہے یا آپ نے چوز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بالکل، سب سے پہلے میں آپ کا جو دی نیوز 66 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جمال صاحب کا بڑا ہی شکریہ کہ آپ ہمارے اس غریب خانے پہ تشریف لائے، اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ اتنی گوناگون مصروفیات میں بھی آپ نے ہمیں توجہ دی اور موجودہ حالات کے اوپر ہم سے پوچھنا چاہا، اس پہ شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں۔ صفدر خان تو میرا نام ہے ذاتی، اور میں ہمیشہ اسکول لائف سے ہی آزاد لکھتا تھا، لیکن جب میرے بھائی 27 جنوری 2007 کو ڈکی دالگراں بم بلاسٹ، آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا خودکش حملہ ہوا تھا شہر کا، اور پشاور کے پہلے دھماکوں میں ایک بڑا دھماکہ جس میں نہایت دل خراش واقعہ تھا، جس میں ہمارے بڑے غیور بہادر دلیر ہمارے پولیس سپاہی، اور اس میں بالخصوص ملک ساز شہید صاحب، خان نازک صاحب، اور بہت سے ایسے نوجوان، اس میں شہید آصف خان باغی، میاں افتخار، محمد علی صافی صاحب، بڑا ہی دل خراش واقعہ تھا، اور بڑا ہم پر بڑی ایک شدید وہ دور تھا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی، اور شکر الحمدللہ ہم اس پہ فخر کریں گے۔ اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف ہی لوٹ کے چلے گئے، لیکن ان کا ایک ادھورا مشن ہے، اس کو لے کے چلے ہیں۔ لقب باغی چونکہ ہمارے خاندان سے لگا لپٹا اور جڑا ہوا ہے، پارٹیشن سے قبل تاریخ جو ہماری تحریک تھی برصغیر ہند کی، جس میں مولانا محمد علی جوہر صاحب، مولانا جو تھے شوکت علی صاحب، ان کے بیٹے مولانا زاہد علی، یہ جو تھے اس تحریک میں، میرے نانا جان سیٹھ عبد الرحمن خان اور اول خان بابا، یہ تاکا سے مائیگریٹ ہو کے اس تحریک میں بمبئی میں ہی تھے، وہاں اس تحریک کا حصہ بنے، اور باقاعدہ ان کا لیمنٹن روڈ پہ لیمنٹن 5 اسٹار ہوٹل تھا، تو وہاں یہ تمام سیاسی جو سرگرمیاں تھیں، میرے نانا جان آل انڈیا پختون جرگہ ہند کے چیئرمین تھے، تو 1920-25 کے درمیان اس وقت جو تحریک چلی تھی، تو ان کے خلاف 300 ہندوؤں کا قتل کیس بنا، اور ہندوؤں نے ان کو لقب دیا باغی کا لقب، تو جس میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح بیرسٹری کر کے آئے تھے بمبئی، تو انہوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں ان کے حق میں کیس لڑا، اور صرف ایک پوائنٹ پہ انہوں نے کیس جیتا کہ ایک شخص بیک وقت 300 افراد کا قتل نہیں کر سکتا، تو سیٹھ عبد الرحمن خان جو تھے ان کو باعزت بری کیا گیا، تو لقب وہاں سے شروع ہوا، اور پھر اس تحریک کے ساتھ پھر میرے دادا جان بھی یہاں پر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جنرل سیکرٹری رہے، اس کے بعد شہید آصف باغی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میرے والد صاحب بازاروں کے صدر رہے، نوتھیا بازار، تقریباً یہ بہت بڑا بازار ہے، یہاں کم و بیش 1600-1800 جو ہیں شاپس ہیں، تو اس طرح ہماری وہ جو سیاسی سرگرمیاں ہماری چلتی آئی۔ ایک بھائی میرا برٹش نیشنل ہے، وہ وہاں پہ کینٹ مارکیٹ کینٹ میں ہوتے ہیں، بزنس مین ہیں، تو وہاں کی کمیونٹی میں بڑے فعال ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی میرا اس وقت US کرکٹ ٹیم میں، جانثار خان پاکستان سے 3 جونیئر ورلڈ کپ کھیلا ہے، PIA ڈپارٹمنٹ سے بھی رہے، پاکستان سائڈ سے بھی 2006 میں جس ٹائم پاکستان ٹیم کے کوچ تھے باب العمر، تو وہاں انہوں نے پاکستان سائڈ سے 3 ڈے میچ کھیلا، پھر اس کے بعد پاکستان آئے، پھر یہاں سے وہ ٹیکسس وہ ہو گئے شفٹ ہوئے، وہاں پر انہوں نے کرکٹ اپنی جاری رکھی، اسی دوران وہ US ٹیم کے لیے کھیلے، ریپریزنٹ کیا لاسٹ 2 ایئرز بیفور، اس کے بعد ابھی US کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر ہیں۔ تو یہ ہماری بس ایک آل راؤنڈ جو ہے ہماری پرفارمنس ہے اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ تو آصف باغی کا جو تھا کالج لائف سے بڑا انقلابی سوچ کا حامل تھا، اور پیپلز پارٹی میں اس نے 17 دفعہ پابند سلاسل رہے، اور اس سسٹم میں کسی عام فورس کے خلاف نہیں، اس نظریے کے خلاف، اس سوچ کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا، بی بی کے 7 سپاہی تھے،
اور باقاعدہ انہوں نے بڑی لمبی جدوجہد گزاری. پھر مشرف صاحب کا ایک دور آیا, وہ جیالہ جو بھٹو سے ہلتا نہیں تھا, بی بی سے, پھر کسی وجوہات پہ انہوں نے کنارہ کشی کی, تو آزاد حیثیت سے جنرل مشرف صاحب کو بڑا اسٹرانگ ریفرینڈم میں سپورٹ کیا. اللہ بخشے گورنر افتخار حسین شاہ صاحب, ان کے ساتھ بڑے اچھے ان کے مراسم تھے, ان کو ساتھ خط و کتابت رہتی تھی. یہاں نوتیہ میں فرسٹ ٹائم وہ جب آئے تھے گورنر افتخار حسین شاہ صاحب, تو پھاٹک پہ جب وہ داخل ہوئے تو آصف باغی کسی شاپ کے پاس کھڑے تھے. یہ وداؤٹ پروٹوکول آئے تھے 88 کرولا میں. تو جو ہی جب آئے تو یہ ایک لپک کے ان کے گلے بغل گیر ہوئے, تو وہ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ ایک نوجوان میرے ساتھ بغل گیر ہوا. پھر ان سے کہا آپ کی تعریف تو نے کہ جی آصف باغی ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے کہ آپ حاکم میں محکوم, اور حاکم محکوم کا رشتہ باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے, ویسے لوگ مجھے آصف باغی کہتے ہیں. تو گورنر صاحب بھی تو بڑے زیرک افہام ادراک ہوا, تو انہوں نے کہا کہ باغی کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. تو اس نے کہا نہیں سر, میں نے معاشرے کی استحصالی قوتوں کے خلاف بغاوت کی ہے, جنہوں نے بیواؤں, یتیموں کا, غریبوں کا حق جو ہے غاصب کیا ہے, تو میں نے اس کے خلاف لقب ہمارا جو ہے باغی ہر پاکستانی کو. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو پھر انہوں نے یہاں آیا, پھر انہوں نے کہا جی یہاں جنرل ضیاء صاحب کے والد صاحب کی قبر ہے نوتیہ میں. ٹھیک اسی جگہ پہ جنرل صاحب آئے تھے, اور یہاں ایک شربت والا تھا, اس نے کہا جی مجھے حج پہ بھیج دیں. تو جنرل ضیاء شاہ صاحب نے ان کو حج پہ بھیج دیا تھا. تو پھر افتخار حسین شاہ صاحب نے کہا باغی کہ آپ بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرا حج یہ, میرے اس نوتیہ میں بچیوں کے لیے کالج چاہیے, یہاں ایک بلڈنگ ہے ڈسٹرکٹ کونسل کی, اگر اس بلڈنگ میں آپ کالج کا اعلان کر دیں. تو ایگزیکٹلی کچھ 18 مہینے اور 17 دن بعد انہوں نے اس کا افتتاح کیا, اور باقاعدہ اس افتتاحی تقریب میں باقاعدہ آصف باغی کا نام لے کے اس نوجوان کے کہنے پہ میں نے نوتیہ کی بچیوں کے لیے وہ کالج بنایا. تو یہ پھر ایک گرین بیلٹ بنی آصف باغی. شہید کی شہادت کے بعد غلام علی صاحب, رضا اللہ ڈپٹی میئر تھے, شاکر اللہ ٹاؤن ناظم تھے, اور ڈسٹرکٹ ممبرز ناظمین کی تعاون سے یہاں پر یہ پارک بنا, جس میں ابھی فیڈرل منسٹر اس وقت کے ریلوے کے شیخ رشید صاحب تھے, تو انہوں نے اس کے لیے 56 لاکھ روپے دیے. تو اب وہ آصف باغی پارک وقتاً فوقتاً, اس میں ہمارے ایک ٹاؤن ناظم تھے نعمت خان, تو مل کر ہم نے کوشش کی اور ہم نے اس میں پارک بنانے میں کامیاب ہوئے. 22 ایکڑ جو ہے یہ کنال زمین ہے, کمرشل زمین ہے, اس میں آج بچوں کے لیے پرفضا ماحول کے لیے ایک زبردست پارک بنا ہوا ہے. تو یہ وہ سوچ و نظریہ فکر, بچیوں کے لیے کالج بنانا, اپنے علاقے میں کمیونٹی کے لیے ہاسپٹل بنانا, یہ ساری چیزیں اس باغی کے ساتھ لنک کرتی ہیں. ہم وہ والے باغی ہیں. جی ٹھیک جی, بڑی زبردست ایکسپلین کیا آپ نے. یہ بتائیے کہ کچھ تھوڑا سا ملکی سیاست پہ آ جاتے ہیں کہ اتحادی ہیں آپ کی پارٹی پی ایم ایل کیو سے آپ کا تعلق ہے, چودھری برادران سے, تو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, دشمن بہت زیادہ پالے ہوئے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح عکاسی کی. حالات, موجودہ حالات میں مہنگائی کا بہت بڑا بحران ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. اور میرے خیال سے اس چیز کو اتحادی ہونے کے ناطے چودھری صاحبان کا بڑا کلیئر واضح سٹانس ہے. انہوں نے سٹینڈ لیے کہ بندہ جو ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں تابعدار ہے. اگر کوئی شخص اپنی عوام کے لیے تابعداری کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہر شخص کو تابعدار ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہاں سے بھی کہیں سے بھی فنڈ لانا چاہیے, اپنے ملک کی ریاست کو مضبوط کرنا چاہیے. اور ملک کی ریاست کے ملک کی جب خزانہ بھرا ہوگا تو عوام میں خوشحالی کا دور ہوگا. مانتا ہوں کہ جی کرونا کی وجہ سے, جو وبا کی وجہ سے پوری دنیا اس کی ابھی سفر ہو رہی ہے, لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو عمران خان کو پاکستان ملا ہے, اس میں بہت سے اختلافات سے بالا تر ہو کر کہیں گے کہ بہت زیادہ زخمی پاکستان ملا ہے. تو اب اس کی جو سرجری اور ٹریٹمنٹ ہے لازمی بات ہے, اس میں ٹائم لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ صبر کرنا چاہیے. اور اس وقت کا تقاضا یہ ہے, جتنی بھی جمہوری طاقتیں قوتیں ہیں ملک میں, اگر وہ اس سمجھتی ہیں کہ اگر اس چیز کو سسٹم کو ڈیریل کریں گے تو اس میں نقصان صرف اور صرف عوام کا ہے اور جمہوریت کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے. 2.5-3 سال ہوئے, اس میں کوئی شخص نہیں کہ غریب طبقہ جو ہے وہ غربت کی آخری لکیر سے بھی نیچے جا چکا ہے. لوگوں کے پاس کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. 2 وقت کی روٹی کھانے والے باعزت لوگ اب بڑی ہی مشکل سے 1 وقت کا بھی نوالا منہ میں گزارنا ان کے لیے بہت مشکل حالات سے 2-4 ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ صرف ہم اپنی اتحادی پلیٹ فارم سے, ہمارے چودھری برادران, چودھری شجاع حسین صاحب, پرویز الہی صاحب, آپ کو پتہ ہے چودھری شجاع صاحب اس وقت علیل ہیں, لیکن ان کا بڑا کلیئر واضح ویژن ہے کہ خدمت خلق,
انصاف سب کے لیے اور غریب عوام کے نچلے طبقے کو اس کے اختیارات ملنا چاہیے. شارٹ ٹائم میں پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے تمام تر سہولتیں دیں. اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کے سامنے گجرات لاہور میں بڑے بڑے ہاسپٹل بنے, پھر ریسکیو 1122 یہ ایک نیشنل کاز میں بہت بڑے اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے حوالے سے انہوں نے چینی کا بحران تھا انہوں نے ہینڈل کیا. آپ کے سامنے اس وقت یہ بھی حالات تھے, لیکن اس وقت کے جو لوکل باڈی میں جو اختیارات تھے ان کو یہ سب چیزیں دیں اور راشن کنٹرولر کو باقاعدہ حکم صادر کیے تھے اور لوگوں کو الیکٹڈ نمائندوں کو باقاعدہ 10 سے 11 چینی کی بوریاں دی جاتی تھی کہ اپنے حلقے میں کمیونٹی کے لوگوں میں 2-2, 3-3 کلو کے حساب سے خود ڈسٹریبیوٹ کرو گورنمنٹ ریٹ پہ, اور لوگوں کو چینی سستی ملی. اور یہ سب چیزیں جب تک آپ کا بلدیاتی سسٹم بحال نہیں ہوگا آپ کی بنیادی اکائیاں مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ پوری لوکل کمیونٹی کو آپ خان صاحب سے بڑا میرا ایک پیغام ہے آپ کے چینل سے کہ آپ بات ویسٹ کی کرتے ہو, لیکن آپ نے جو ویسٹ کا سسٹم ہے اس کو یہاں پر آپ نے نیچے گراؤنڈ پہ اتارا نہیں, اور یہی وجوہات ہے کہ پوری دنیا میں ویسٹ میں لوکل لوکل باڈی کا نظام کو پاور آف ڈیولیوشن کو نیچے لانا چاہیے. جی ضرورت ہے واقعی, جی اس چیز کی ضرورت ہے. باغی صاحب یہ بتائیے کہ صفدر خان باغی صاحب کے چودھری برادران پہ کرپشن کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں, اداروں کو اپنی مرضی سے چلانے کی بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ میرا مطلب ہمارا اپنا جو بندہ ہے وہ اس کو لگا دیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا مطلب آپ جسٹیفیکیشن؟ ویسے تو انفارمیشن سیکرٹری خیبر پختونخوا میں نے جو اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ چینی کے حوالے سے مونس الائی صاحب کا نام لایا گیا. دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی ہو یا جس میں آپ کے شیئرز ہوں اس میں شیئر ہولڈر کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. اس میں سارا جو چیز ہوتی ہے ذمہ داری رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے اسٹیک ہولڈر کی ہوتی ہے, جو اس کو اون کرتا ہے, جو کمپنی چلا رہا ہے. میں اگر فار ایگزامپل میں اسٹیٹ لائف پالیسی میں اگر کوئی پالیسی میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, پاکستان میں مختلف ابھی ملٹی نیشنل جتنی بھی انشورنس پالیسیز جو کمپنی آئی ہوئی ہیں یہاں کام کری, میں اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے وہاں پر ایک مثال کی بات ہے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کمپنی کے اونر جو ہے ان کی کیا ذہنیت ہے اور وہ کس طرف مائل ہیں. میں نے اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھنا, اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کے ساتھ انویسٹمنٹ کے اگینسٹ مجھے اس میں بینیفٹس ملنا چاہیے, نہ کہ سود ملنا چاہیے. کہیں پہ بھی کوئی وہ کوتاہی, اس میں مونس الائی صاحب نے بڑا کلیئر واضح انہوں نے پیغام دیے. اگر کسی قسم کا میرے خلاف کچھ اس میں میری انوالومنٹ ہو بالکل میں تیار ہوں اور میں اس انکوائری کو ویلکم کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں انہوں نے اس کا بڑا کلیئر میسج دے دیا تھا کہ اگر میرے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی اگر انہوں نے چارجز لگانا چاہتے ہیں اس سے پہلے انکوائری کریں, اور انکوائری کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی میں اس کو من تسلیم کروں گا اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. رہی بات پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاع صاحب, دیکھیں یہ ملک اور ریاست کے لیے یہی ایک پارٹی ہے آپ کے سامنے. یہ نہیں کہ میری پارٹی ہے میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ویسے دیکھ میں نے حیثیت پوری پاکستانی قوم کے حیثیت سے آپ پوری جس کسی بھی جو افہام و ادراک کو سیاست کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہے, اور اگر آپ اس سے پوچھیں چودھری شجاع حسین صاحب کے بارے میں یا پرویز الہی صاحب, تو وہ سب سے پہلے کہے گا کہ یار ان پٹھانوں میں ایک پٹھان اور خانوں میں ایک خان لوگ ہیں, مہمان نواز, خدا ترس, عاجز پرور اور نہایت شفیق رویے کے ساتھ اپنے ورکر سے, اپنے پارٹی کے ممبر سے, ہر کسی سے پیار سے ملتے ہیں. اور ان کا بنیادی جو ہے سلوگن بھی یہ کہ عوام میں رہو, عوام کے ساتھ بیٹھو, عوام کے ساتھ جیو, عوام کے ساتھ مرو, اور ملک کی ریاست کے لیے اس کی بقا کے لیے سر سے گزر جاؤ. ان کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے چودھری ظہور الہی صاحب ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا لہو قربان کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ ریاست کے لیے بہت مخلص, سنسیئر, آنیسٹ ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں اقتدار میں جب بندہ آتا ہے, میں نے بھی ناظمی گزاری ہے, ڈسٹرکٹ کونسل کا میں ممبر رہا ہوں, لارڈ میئر کا الیکشن لڑا ہے, پروونشن کا لڑا ہے, کہیں نہ کہیں میرے قلم سے دانستہ یا نادانستہ طور پہ نہ چاہتے مجھے پتہ نہیں کسی نے میرے قلم کا غلط استعمال کیا ہوگا, لیکن میں اس چیز میں ذاتی طور پہ پرسنلی انوالو نہیں ہوں گا. تو اس کا یہ خمیازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ چارج کریں کہ بھائی آپ نے کرپشن کے. بالکل جو شخص غلط کام کرتا ہے, یہ تو چودھری شجاع حسین صاحب ہیں یا پرویز الہی صاحب ہیں, جو بھی ہو, میرے والد صاحب مرحوم خدا بخشے, اگر وہ بھی کرپشن میں اگر انوالو ہو تو احتساب سب کا ہونا چاہیے, باٹم سے ٹاپ تک ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے, ملک کا پیسہ ہے. اور آپ نے دیکھو اسٹیٹ بینک کے نوٹ کے اوپر لکھا تھا حلال رزق, جی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا حکومت پاکستان. تو یہ جو دولت جو ہے حکومت پاکستان کی حلال رزق کمانے کا جو سلسلہ ذریعہ اس نوٹ پہ ہی ہوتا ہے. اگر اسی میں کرپشن ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس جھنڈے کے ساتھ اس سے بڑی اور کیا بے وفائی کی, جس کا بنیاد, جس کا سلوگن, جس کا نعرہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے.
یہ دنیا کی دو ریاستیں ہیں، ایک مکہ معظمہ اور ایک پاکستان، بالکل کہ یہ دو ریاست کلمے پہ بنی ہیں، باقی تحریکیں چلی ہیں، بالکل جی. اور یہ واحد خالصتاً اللہ، اس کے نبی اور اس کے رسول اور اس کے دین کے نام پر یہ پاکستان بنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو شخص کلمہ پڑھتا ہے بحیثیت مومن مسلمان، تو اس کو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مٹی کے ساتھ، سرزمین کے ساتھ بے وفائی اور کرپشن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کے چینل پہ ایک چھوٹی بات کرتا ہوں، پچھلے دن کوئی شخص میرے پاس آیا اور کہتے جی انصاف کارڈ کی ابھی تشہیر شروع ہو گئی ہے اور گھر گھر ہر کسی کو نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ اس کو باقاعدہ فری میڈیکل علاج ہوگا. تو میں نے کہا جی میرا نام کاٹ دیں، میں اس کا ڈیزرونگ نہیں ہوں. یہ کسی سے ہی کہتا نہیں، یہ تو سب پالیسی آل ٹوگیدر KPK کے لوگوں کو مل گئی ہے. میں نے کہا نہیں جی میرا حق نہیں بنتا، میں تندرست و توانا ہوں، میں صاحب حیثیت ہوں، تھوڑا غریب ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ میں ابھی سرکار کے پیسے بڑھ جائے. البتہ میرے بھائی کے نام کی جو بیوہ ہے، شہید کی جو زوجہ ہے، اس کے نام پہ کارڈ بنائیں. کیوں؟ کہ اس نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اس نے اپنا لہو قربان کیا. تو یہ ریاست اس کی قرضدار ہے، لیکن میرا وجود، میرا خون، میں اس حکومت اور اس ریاست کا میں قرضدار ہوں. جس دن میں نے اس ملک پر اپنی قربانی دے دی تو اس دن میں یہ سمجھوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. تو بنیادی سوچ آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہے جی. ٹھیک جی. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ملکی سیاست پہ بات کرتے ہیں تو آج کل بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہلچل ہو رہی ہے. PDM کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا کہ PDM جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہ عوام کے لیے نکلی ہے یا یہ اپنے مفادات کے لیے نکلی ہے اور کچھ حاصل وصول ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں نے اب تھوڑی دیر پہلے گفتگو سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی بیٹھک ہوئی تو اس میں نے کہا یہ 2 کوہان والا اونٹ ہے اور یہ صحرا میں چل رہا ہے. اس کی کروٹ کا اب نہیں پتہ کہ کس کروٹ بیٹھے گا. نمبر 1 تو یہ بات ہے. نمبر 2 جی، جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ احتجاج کریں، تنقید برائے اصلاح کو ہونی چاہیے آپ کی صحیح طریقے سے، عوامی مسائل کو اجاگر ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا فلور پڑا ہے اور وہ ہے نیشنل اسمبلی کا، اور پھر اس سے بھی بڑا آپ کے پاس فلور ہے سینٹ کا. دونوں جگہوں پہ آپ کی ماشاءاللہ اکثریت ہے، اپوزیشن کی بڑی سٹرانگ اپوزیشن ہے. تو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ جو عوامی مسائل ہیں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. دھرنا اس صورت میں دیا جاتا ہے جب آپ کے پاس میجارٹی نہ ہو. میجارٹی آپ کے پاس ہے اور آپ خود جمہوریت کے علمبرداری کا آپ نے ذمہ لیے اٹھایا ہوا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو سسٹم بھی ہے، اگر آپ اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں یا الیکٹڈ کہتے ہیں، تو آپ بھی اس سے پہلے اس سسٹم کے میں رہے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جن لوگوں نے ان کو لے کے آئے تو پہلے جب آپ آئے تھے تو پھر آپ نے بھی عوام کے ساتھ جھوٹ بولا، اس قوم سے دھوکہ کیا. تو آئینے کے سامنے تھوڑا کھڑے ہو جائیں. اور یہ وقت جو ہے 5th اور 6th جنریشن وار کا چل رہا ہے، ہمارے ارد گرد حالات بڑے بگڑے ہیں. بات کر رہا ہوں، سوری، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ انہی لوگوں کے لیے آگے چل کے مسائل ہوں گے؟ کیونکہ سیاست میں تو ان لوگوں نے رہنا ہے، موروثی سیاست چل رہی ہے، سارے سیاستدان اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. اس طرح تو ہر کوئی الیکشن کے خلاف باہر نکلے گا، وہ کہے گا بھائی میں نے بات ہی نہیں کرنی. میں کل انٹرویو کر رہا تھا ایک صاحب کی، تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر اسمبلی کا فلور ہے تو سڑک کیوں؟ دیکھو آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، آپ کو ایک بہترین جگہ اسمبلی میں بٹھایا ہے، صحیح. اور آپ واپس آ رہے ہیں سڑکوں پہ بات کر رہے ہیں، تو اسمبلی پھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیے جی، میں یہی بات کروں کہ یہ فلور جو ہوتا ہے، ہم ناظمی کی، ہم نے ڈسٹرکٹ کی ہے، میں نے ایک ہاسپٹل کے لیے احتجاج کیا، ریزولوشن پاس کی، زنجیریں ڈالی، قمیض پھاڑی، اس اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کے میں نے احتجاج کیا. میں نے کہیں روڈ نہیں بلاک کیا. یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اختیار مل جاتا ہے، آپ آئیں اسمبلی کے فلور پہ بیٹھیں اور عوامی مسائل کو اجاگر کریں. دیکھیں اس وقت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات جو ہیں، انٹرنیشنل لابی لگی ہے، آپ کو پے در پہ آپ کو مفلوج کرنا چاہتی ہے. ملک کی اکانومی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ ملک کی اکانومی سے بھی میں کہوں گا سب سے بدتر ملک کی جو جمہوری سیاسی پارٹیاں اس وقت کہاں کھڑی ہیں. اگر یہ ملک کے لیے سنسیر ہیں، ان کو چاہیے سب سے پہلے پاکستان کی بات ہے، اپنی جان مال ہر چیز سے پہلے پاکستان ہے. آج ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اتنے پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آپ ہندوستان میں نہیں بیٹھ سکتے، افغانستان میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ ویسٹ میں کہیں پہ بھی اگر آپ کے پاس وہاں کا ویلڈ آپ کے پاس ویزا بھی ہو، اتنے پرسکون آپ زندگی نہیں گزار سکتے. تو حکومتی میں رہ کر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے اچھا آپ کے پاس بڑے اچھے منجے ہوئے زیرک لوگ ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے پہلے دیکھیں ایک دھرنے کو پوسٹ پون کروایا، فضل الرحمان، آپ بیٹھیں تجربے کار لوگوں کو آگے بٹھائیں، ان کی ایک ٹیم بنائیں. خان صاحب سے میرے ایک ریکویسٹ ہے، اور ان کے جو ہے بہت زیادہ
ترجمان ہیں. خان صاحب کو چاہیے کسی ایک فرد کو زبان دے دی جائے تاکہ وہ حکومتی بیانیہ صحیح انداز میں بیان کیا جائے. ہر کوئی اٹھتا ہے اور ٹی وی پر آ کر بیٹھ کے بیانیہ دیتا رہتا ہے, نہ سر کا پتہ ہو نہ پیر کا پتہ ہوتا ہے, اور رات کو پتہ چلتا ہے معاملہ بڑا بگڑا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے تجربے کار ہیں, دیکھیں فخر امام ہیں, سمرو صاحب ہیں, اور بھی پارلیمنٹ میں بڑے زیرک لوگ ہیں, چودھری شجاعت صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, اور ایسے جتنے لوگ ہیں, ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور آپس میں بیٹھ کر ان کے جو تحفظات ہیں ان کو پوائنٹ سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک کیا جائے. ڈائریکٹلی خان صاحب ایک ہی کہتے ہیں میں این آر او نہیں دیتا ہوں. سیاست کا جو دوسرا نام ہے کمپرومائز ہے. آپ این آر او مت دیں لیکن اس کی کوئی دوسری شکل دے دیں. اس وقت ان کے این آر او کے پھڈے میں میری عوام سفر ہو رہی ہے, میرے ملک کی رعایا خراب ہو رہی ہے, ان کا جان و مال کے تحفظات آئے روز جنسی ہراساں کے کیس بڑھ رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑتی جا رہی ہے. ہمارے ملک کی افواج کتنی ہے, ہمارے ملک کی جو اور لا اینڈ آرڈر کی جو فورس ہے وہ کتنی ہے, اور کروڑوں میں آبادی ہے, وہ کون کون سی جگہ پہ جا کے کس کس کو روکیں گے. یہ تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جب عوام فعال ہوگی, عوام کو اعتماد دیا جائے گا, عوام کے اوپر جو قیادت ہے وہ با اعتماد ہونی چاہیے. جب قیادت ایسی ہوگی تو عوام میں تذبذب کا شکار ہوگا, اور وہ جو بیرونی قوتیں ہیں جو اندرون ملک میں داخل ہو چکی ہیں, آئے روز ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی بربریت, کل پھر ایک واقعہ ہوا شیخو پورے میں, ایک بچی کو رکشے سے اتارا گیا اور اس کے ساتھ جو اس کا ریپ کیا گیا. یہ حالات جو ہیں انتہائی خطرناک طرف جا رہے ہیں. مجھے خوف ہے کیونکہ ہم ہر چیز آ کے اٹھا کے وہ بال پھینک دیتے ہیں, پاک آرمی, سیلاب آئے پاک آرمی, زلزلہ ہے پاک آرمی, کرونا ہے پاک آرمی, ڈینگی ہے پاک. دیکھیں یہ سب چیزیں آپ ہر چیز ان کے بال کورٹ میں نہ پھینکیں. میں یہاں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا اور نہ میں اپنے کوئی نمبر بنانے کے چکروں میں, لیکن خدا را اپنی ذمہ داریاں تو نہیں. دیکھیں جی میں نعرہ دیتا ہوں, ہمارا الیکشن میں اپنا ذاتی حلقے کا نعرہ, میرا حلقہ میرا پاکستان, نہ کوئی ہند کو نہ کوئی پٹھان. میں پورے پاکستان کی اصلاح نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. میں اپنے محلے اپنے علاقے کی اصلاح کر لوں, اٹس مین میں نے پورے پاکستان کی اصلاح کر. 300 ارکان قومی اسمبلی کے ہیں, 100 کے حساب سے صوبائی ممبران. خدا را گراؤنڈ پہ اتریں, فوٹو سیشن سے نکلیں, عوام میں بیٹھ جائیں, عوام میں بیٹھیں, ان کے مسائل سنیں. کام اللہ کرتا ہے, آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں. خان صاحب کو سارے دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن بھی خان کو دیکھ رہی ہے اور رولنگ بھی دیکھ رہی ہے, تو خان صاحب کو چاہیے اپنے ایم این ایز اتاریں گراؤنڈ میں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ ملک کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور ملک کی معیشت تباہ حالی کی طرف خدا نخواستہ جاری ہے. آپ لوگ اتفاق کریں, مافیا کا نام لے کر نیک لوگوں اور شریف لوگوں کو, تاجر برادری کو ٹارگٹ نہ کیا جائے جو اس ملک کی بیک بون ہیں. بالکل جی, اور آپ ان کو اور ہماری صحافت کے صحافیوں کو, جو قلمکار ہیں, جو اور ایسے جو مخلص لوگ ہیں, ادارے کام کریں, ان کو کام کرنے دیں اور ان کو اسٹرینتھن کریں. اب جو چیزیں چل رہی ہیں, پی ڈی ایم کا موقف ہے یا رولنگ ہے, ان کے درمیان میں کوئی آربیٹریشن کے لیے, مصالحت کے لیے, مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے, ہم ٹرائب کے رہنے والے لوگ ہیں. آج ہماری جو ہے یہ جو مصالحت کا سلسلہ, بون کانفرنس ہوئی افغانستان میں, سپر پاور نے اس چیز کو تسلیم کیا, امریکہ نے, اور طالبان گنے چنے طالبانوں کے ساتھ آ کر ٹیبل ٹاک کی. تو ہمارے ملک کے مسلمان ہو کر, پاکستانی ہو کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہماری افواج پاکستان کیوں نہیں اپنا کردار اس معاملے میں ان کے ساتھ بٹھانے کے لیے کرتی ہے؟ طالبان کے ساتھ کردار ادا کر رہی ہے, امریکہ کے ساتھ کر رہی ہے. تو اپنے ملک کے سیاستدانوں کو بھی اعتماد دیا جائے کہ بھائی خدا را, ہم یہ نہ افغانستان کو بچاتے بچاتے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, میں نے اس ریاست کے لیے اپنے باپ دادا اور قربانیاں دی ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ کے ساتھ یہ الفاظ ہو. میرے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی. یہ ملک ہے تو ہمارے بچے پرسکون ہیں. بالکل بالکل. شارٹلی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ استعفیٰ جو ہے وہ, یہ تو استعفیٰ لینے کے لیے آئے تھے, اب دینے جا رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں, لیں گے استعفیٰ یا دیں گے استعفیٰ؟ میرے خیال سے اس کا ایک درمیانہ راستہ نکلے گا. آپ کے سامنے کچھ جو ہے نا دوسرا جو پارٹ شروع ہو چکا ہے, بیک ڈور پالیسی کے ساتھ ساتھ. باقی صاحب جو ہے پی ایم ایل کیو سے ہیں, تو سیاسی بصیرت کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں, جو کہ تھرڈ آپشن پہ میرے خیال میں وہ یہ سارے گیو اپ کریں گے, سرنڈر کریں گے, اور دوسرے کے پاس کوئی آپشن نہیں دیکھیں. یہ 2.5 سال ہو گئے اور 2.5 سال گزارنے دیں. جیسا بھی ہے, جس طرح بھی ہے, جو بیانے بھی ہے, جس نے جو کیا اس نے جواب دینا ہے. آج جو کٹہرے میں اور آج جو باہر کٹہرے سے ہیں, انہوں نے کل کٹہرے میں آ کے کھڑا ہونا ہے, اور وہ کٹہرا جو ہے عوام کا ہے. عوام سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی نیب نہیں ہے. یہی عوام آپ کو ایوانوں میں بھی پہنچاتی ہے, اور یہی عوام آپ کو روڈوں پر گھسیٹتی بھی ہے. تو چھوڑ دے عوام کے فیصلے پہ, عوام اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت بہت شدید
کرب اور درد اور بڑی مشکل حالات میں اب بہت ہی تکلیف میں ہے. کھانے کی اشیاء خوردنوش سے لے کے ہر وہ چیز سب سٹینڈرڈ مل رہی ہے, 2 نمبر ناقص اور ملاوٹ شدہ. تو بحیثیت ان چیزوں کو ہمیں لک آفٹر کرنا ہوگا, اور بجائے ہم ایک دوسرے پہ بہتان اور ایک دوسرے پہ کردار کشی. اسلام میں اللہ کی طرف سے قرآن میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی پہ ایک پردہ رکھیں تو اللہ آپ کے اوپر 100 پردے رکھیں. اگر ایک شخص نے کرپشن کی ہے تو خدا راہ چینلوں پہ نہ لائیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے, ان کو باقاعدہ کورٹ میں لے جایا جائے اور ان کا احتساب کرنا جائے. اب سیاستدان یا ملک کا پرائم منسٹر یا اپوزیشن کھڑے ہو کے وہ اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے, یہ اس سے تو یہ اس پہ نہیں, یہ میرے ملک کے پاکستان کے جھنڈے پر انگلی اٹھا رہا ہے, اس سسٹم کے خلاف جس سسٹم میں اس نے حلف لیا ہے اس ملک کی وفاداری کا. تو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے پاکستان کی سالمیت, اس کی بقا, اس کی عزت آبرو کا بہت خیال رکھنا ہے. اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ اس ملک میں ماؤں نے بچے پیدا کیے ہیں. اس ملک کی سرزمین کی تحفظ کے لیے افواج پاکستان سے لے کے بغیر اسلحے کی جو عوام ہیں وہ اس ملک پر جان دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ چند سیاستدان اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ صحیح بات, ان کو چاہیے نا کہ قربانی دے جی. بالکل جی بالکل, اور واقعی حق بنتا ہے. ہر پاکستانی نے اس میں بھرپور حصہ لی ہے, تو سیاستدانوں کا بھی, چونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں. آصف باغی صاحب, میں آپ کا صفدر خان باغی صاحب, میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. دراصل آصف باغی صاحب جو تھے وہ صفدر خان باغی صاحب کے ساتھ میں نے ابھی اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا آف کیمرہ میں بھی, لیکن وہ میرے بیچ کے تھے. اچھا, ماشاء اللہ. اور میں ایک کالج میں تھا اور آصف باغی صاحب جو تھے وہ دوسرے کالج میں. بالکل جی. تو بہرحال بڑے نائس اور بڑے بہادر دل یعنی انسان, بہادر اور اتنے نڈر تھے کہ ہر جگہ پہ وہ پہنچ جاتے تھے. تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ کا بھی شکریہ, نوازش. آپ نے ٹائم دیا اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرتے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, نوازش. تھینک یو جی.